آئیے ہم گزشتہ لیکچر میں ہم نے رسل و رسائل کی تاریخ دیکھی. ابھی وہ چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اس کا کچھ حصہ جو ہے بقیہ حصہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ نشریاتی ادب کیا ہے وہ آپ دیکھ چکے تھے, اخبارات دیکھ چکے تھے. ریڈیو کی طرف ہم آ رہے ہیں ابھی. آکاش وانی, میں سید نظام الدین بقیہ حصہ لے کر آپ کے سامنے موجود. ما قبل آزادی 1924 میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی IBC کے نام سے ہر روز پروگرام نشر کرنے والے ایک نجی ریڈیو کمپنی کا آغاز ہوا. پچھلے اسباق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ ذریعے کون سے خبریں پہنچانے کے ذریعے. پہلے کیا تھا, بادشاہوں کے زمانے میں حکومت کی طرف سے ایک تحریر کئی مختلف جگہ پر لکھ دی جاتی تھی. پھر اور زمانہ بدلا, عام لوگ جیسے کوئی پیغام پہنچانا ہو تو گھوڑ سواروں کے ذریعے پہنچا رہے. پھر اخبارات نکلے. پھر جو ہے اس کے بعد جب چھپائی کی مشین 15ویں صدی میں آئی تو اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں جو کاغذ پر جو چیزیں چھپنے لگیں تو خبروں کا پہنچنا بھی آسان ہو گیا اور رسالوں کے ذریعے باتیں کی گئیں اپنی. اور جب ریڈیو آیا تو ہم اور آگے بڑھے, اور آج تو آپ کو پتہ ہے موبائل سے جو ہے آپ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. آکاش وانی ما قبل آزادی یعنی آزادی سے پہلے 1924 میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی IBC کے نام سے ہر روز پروگرام نشر کرنے والے ایک نجی ریڈیو کمپنی کا آغاز ہوا. اس ریڈیو کمپنی کا کیا نام تھا؟ IBC, انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی. کب؟ 1924 میں. اس کے بعد ازاں برطانوی حکومت نے اس کمپنی کا نام تبدیل کر کے انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز رکھا. پہلے اس کا نام رکھا گیا IBC, انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی, اور اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز ISBS. 8 جون کو اس کمپنی کا نام جو ہے 8 جون 1936 کو اسی کمپنی کا نام رکھا گیا آل انڈیا ریڈیو. آل انڈیا ریڈیو, اور پھر بعد میں اس کا نام آکاش وانی ہوا. بھارت کی آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو بھارتی حکومت کے شعبہ اطلاعات و نشریات کا ایک حصہ بن گیا. ابتدا میں اس کی نوعیت سرکاری پروگرام اور منصوبوں کی معلومات دینے والے مستند مرکز کی تھی. مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر اس کا نام آکاش وانی رکھا گیا. نریندر ورما نے آل انڈیا ریڈیو کا نام کیا کر دیا؟ آکاش وانی کر دیا. آکاش وانی سے مختلف تفریحی, تعلیمی اور ادبی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. اس طرح کسانوں, مزدوروں, نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. آج ہمارے پاس موبائل آ گیا ہے, 4G آ گیا ہے, تو اب آکاش وانی کی وہ اہمیت نہیں رہی, یا DD جو چینل ہوا کرتے تھے دوردرشن, اس کی وہ اہمیت نہیں رہی, کیونکہ اب تو ہمارے پاس 100 سے زائد چینلز ہیں. لیکن بہرحال سرکار کی طرف سے جتنی بھی پروگرامز آتے ہیں اس میں جو ہے آکاش وانی کے ذریعے جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ عام لوگوں تک خبریں پہنچائی جا رہی ہیں یا تفریحی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں. اس طرح کسانوں, مزدوروں, نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے رہے. وودھ بھارتی کی مقبول عام ریڈیو خدمات کے ذریعے 24 زبانوں اور 146 بولیوں میں پروگرام شروع ہوئے. موجودہ زمانے میں نجی ریڈیو خدمات جاری ہیں, جیسے ریڈیو مرچی. بھارت میں 23 جولائی 1927 کو ممبئی ریڈیو مرکز سے اولین انگریزی نیوز بلیٹن نشر کیا گیا. خبر نشر ہوئی تھی, اس کے بعد کولکتہ سے بنگالی خبریں نشر ہونے لگیں. بھارت میں دوردرشن DD چینل. اب تو میرا خیال ہے کہ 99% لوگ جو ہیں وہ دوردرشن دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ نجی چینلز جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے. دوردرشن 15 ستمبر 1959 کو بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے دلی دوردرشن کیندر کا افتتاح کیا. 15 ستمبر 1959 کو دلی دوردرشن کیندر کا افتتاح کیا گیا. مہاراشٹر میں یہ سروسز کب شروع ہوئی؟ 1 مئی 1972 کو
मुंबई मरकज से प्रोग्राम की शुरुआत हुई या नशरियात शुरू हुई। 15 अगस्त 1942 को रंगीन टेलीविज़न की आमद हुई। 1991 आज रंगीन टेलीविज़न हर जगह है, अब ब्लैक एंड वाइट टीवी कहीं पर नज़र नहीं आता। 1991 में मुल्की और गैर मुल्की निजी चैनलों को केबल तकनीक के ज़रिए प्रोग्राम की नशरियात की इजाज़त दी गई। फिलवक्त भारत के नाजरीन के लिए 100 से ज़ायद चैनल मौजूद हैं। ज़राए अबलाग की ज़रूरत, क्यों ज़रूरत है? ताकि ख़यालात हम जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दें। या आज जो है वो आपको ये पता है क्या नाम उसका, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है चीज़ें पहुँचती हैं। टेलीविज़न चैनल तो हैं ही हैं, सोशल मीडिया भी है। समाज में मालूमात की आज़ादाना तरसील के लिए ज़राए अबलाग की ज़रूरत होती है। इदारिये मुख्तलिफ मज़ामीन और ज़मीमे अखबारात के लाजमी अज्जा होते हैं। क़ारीन के ख़ुतूत के ज़रिए क़ारीन भी अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। जमहूरियत को मज़बूत बनाने के लिए, मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए अखबारात जो हैं वो मददगार साबित होते हैं। टेलीविज़न समई व बसरी यानी देखने और सुनने दोनों वाली चीज़ें, यानी सुन भी सकते हैं आप, देख भी सकते हैं, जिसने अखबारात और आकाशवाणी की हदों को फलांग कर अवाम को हकीकतन क्या हुआ दिखाने का आगाज़ किया। आंखों देखा हाल देखने के लिए टेलीविज़न का कोई मुतबादिल नहीं है। आप टेलीविज़न के ज़रिए आंखों देखा हाल देख सकते हैं। ज़राए अबलाग से हासिल शुदा मालूमात का तज्ज़िया। ज़राए अबलाग से हासिल होने वाली मालूमात का बारीक बीनी से तज्ज़िया किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा अखबारात से हासिल होने वाली मालूमात हकीकत पर मबनी हो, हमें उसकी तहकीक करना पड़ती है ना, कि अखबार में जो आ रहा है वो क्या है, तो उसका तज्ज़िया किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ना, एनालाइज किया जाता है। कोई ख़बर कितनी सही है उसको जब तक आप परखेंगे नहीं, क्योंकि गैर तस्दीक शुदा ख़बरें बहुत ज़्यादा रहती हैं, एक अच्छी खासी तादाद है उसकी गैर तस्दीक शुदा ख़बरों की भी। हर मरतबा अखबारात से हासिल होने वाली मालूमात हकीकत पर मबनी हो, यह ज़रूरी नहीं है, हमें उसकी तहकीक करना पड़ती है। गैर तस्दीक शुदा ख़बर शाये होने की आलमी मिसाल मशहूर है। सेटर नामी जर्मन हफ्तरोज़ा ने एडोल्फ हिटलर के दस्तखत शुदा कई रोज़नामे ख़रीदे और दीगर इशाती कंपनियों को फ़रोख्त कर दी, लेकिन वो रोज़नामे जाली थे, फेक थे। हिटलर के तहरीरी रोज़नामे दरियाफ्त होने की खबरें मशहूर हुई, बाद में उसके जाली होने का इंकशाफ हुआ, फेक होने का इंकशाफ हुआ। इसलिए ज़राए अबलाग से हासिल होने वाली मालूमात का इस्तेमाल जो है वो करने से पहले उसकी सदाकत की जांच ज़रूरी होती कि वो ख़बर आया सही है या नहीं। मुतल्लिका पेशावराना शोबे। अखबारात के ज़िम्मे क़ायरीन तक रोज़ाना ताज़ा तरीन ख़बरें पहुँचाना होता है। ये काम करते हुए ख़बर के पसे पुश्त ख़बर बतानी पड़ती है। इन औक़ात में अखबारात को तारीख़ की ज़रूरत पड़ती है। किसी ख़बर का तफसीली जायज़ा लेते वक्त माजी में अगर उसी किस्म का कोई वाक़या पेश आया हो तो उस ख़बर को चौकोन में शाये करते हैं, जिसकी वजह से कारी की मालूमात में इजाफ़ा होता है और वो वाक़ये की जड़ तक पहुँच जाता है। अखबारात में 50 साल कबल, 1 सदी कबल क्या हुआ था उसके कॉलम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि 1912 में एक पानी का जहाज़, बड़ा सा जहाज़ था जो डूबा, उसका नाम था टाइटैनिक। 1912 में हादसा हुआ, वो जहाज़ चला था, यूरोप से चला और अमेरिका पहुंचा, है ना, इंग्लैंड से चला और अमेरिका पहुंचता है, लेकिन उसको अमेरिका पहुंचना था, लेकिन बीच में ही जो है वो बहरे ओकियानूस में एक आइसबर्ग से टकराया। आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टान, बर्फ का पहाड़। वो एक बिल्डिंग जितना भी हो सकता है बड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा जो बाहर की ऊपर की तरफ होता है, बाकी आप ये समझ लीजिए 80-90% हिस्सा जो है उसका डूबा हुआ होता है। तो आइसबर्ग जब टकराया इस जहाज़ से, तो इस जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए। इसके बारे में, इस जहाज़ के बारे में जो बनाने वाला वो ये कहता था कि भाई ये जहाज़ अव्वल तो डूबेगा नहीं, और डूबेगा भी तो इसको तकरीबन 3 दिन लगेंगे, लेकिन वो जहाज़ पौने 3 घंटे, वो जहाज़ जो है वो पौने 3 घंटे में डूब गया। तो अब उस वक्त क्या क्या वाक़यात हुए उसकी मालूमात जो है ना, ये कहलाएगी। तो वो तारीख़ बन जाती है, जो गुजरा हुआ वाक़या वो तारीख़ बन जाता है। तो उस ज़माने में जो जो चीज़ें हुई हैं, अब तो टाइटैनिक पर फिल्म बनी है जो कि बड़ी मशहूर है। अखबारात में 50 साल कबल
1 صدی قبل جیسے کالم ہوتے ہیں، یعنی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، جو تاریخی ماخذ اور تاریخ پر مشتمل ہوتے ہیں. اس قسم کے کالم سے ہمیں ماضی میں وقوع پذیر معاشی، ماضی میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو وقوع پذیر معاشی، سماجی، سیاسی اور تاریخی واقعات کا علم ہوتا ہے. ماضی کے پس منظر میں زمانہ حال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے نا. اب جو ہے، اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پانی کا جہاز ڈوب گیا تھا، لیکن حالیہ صورتحال یہ ہے کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ اب جہازوں میں جو ہے، جیسے کہ کسی کمپنی کا جہاز ہے، فار ایگزامپل فلیٹ نامی کسی کمپنی کا جہاز ہے، یا XYZ جو بھی کمپنی ہے اس کا ایک کوئی جہاز ہے، تو ہوتا یہ کہ مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ جہاز جہاں جا رہا ہے اس کی جو ہیڈ آفس ہے وہاں اس کا علم ہوتا ہے کہ جہاز ابھی کس سمندر میں ہے، مطلب ان کے کانٹیکٹ ٹوٹتے نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے رسل و رسائل جو ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کمپیوٹر آنے سے پہلے ایک مشین ہوا کرتی تھی پیغام پہنچانے والی، مطلب ٹائپ رائٹر کے بعد وہ مشین آئی ہے، اس کا نام تھا ٹیلیکس. ٹیلیکس جو ہے، اگر آپ کا ہیڈ آفس ایران میں ہے، اگر آپ کا ہیڈ آفس جرمنی میں، آپ یہاں پر ہیں، تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پرنٹ کر کے بھیج دیتے تھے، اور وہ فوراً انہوں نے وہاں ٹائپ کیا اور یہاں پر وہ خبر آ گئی. اس کو ٹیلیکس بولتے تھے. پھر اب کمپیوٹر آنے کے بعد وہ ٹیلیکس وغیرہ کی اہمیت بھی تقریباً ختم ہو گئی، ورنہ ٹیلیکس کی جو ہے خاص طور پہ جہاز راہ کمپنی جو ہوتی تھی وہاں ٹیلیکس ہوا کرتا تھا. اب تو ساری چیزیں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اگر کہیں کوئی جہاز ڈوب بھی رہا ہے تو اس بات کا پتہ فوراً چل جاتا ہے. لیکن آج بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے تو جہاز ڈوبیں گے نہیں. جہاز آج بھی ڈوبتے ہیں، طوفان کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہے کہ اب ہم کو فوراً معلومات مل جاتی ہے تو ہم جلدی اس چیز کو یہ کر لیتے ہیں. آج سے چند سال پہلے غالباً 2012 میں ایک اٹلی کا جہاز ڈوبا تھا جس کا نام تھا کوسٹا کانکارڈیا. کوسٹا کانکارڈیا ہوا یہ تھا کہ جو کیپٹن تھا اس کے ایک ساتھی نے جو ہے، ایک لیڈیز نے یہ کہا کہ وہ جہاز کو جو ہے آپ کنارے سے لے جائیے، اور وہ شراب کے نشے میں دھت تھا کیپٹن بھی، حالانکہ کیپٹن کو شراب نہیں پی، لیکن وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ کروز تھا، وہ جہاز جو ہے وہاں پر مسافر بردار جہاز تھا، ساری چیزیں تھیں. کیپٹن نے بھی شراب پی لی، اور اس کے بعد جو ہے کیپٹن کے نچلے درجے پر جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ آفیسر، اپنا چیف آفیسر ہوتا ہے، سیکنڈ آفیسر ہوتا ہے، تھرڈ آفیسر ہوتا ہے، فورتھ آفیسر ہوتا ہے جو اس کو واقعے کی اطلاع دیتے ہیں. لیکن کیپٹن نے اس بات کو مانا نہیں. ان لوگوں نے بتایا تھا کہ مطلب اگر ہم قریب سے جائیں گے شہر دیکھنے کے، مطلب کہ بھائی وہاں سے کیسا دکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چٹانیں ہوں، پتھریلی چٹانیں ہوں، اگر اس سے جہاز ٹکرایا تو مشکل ہو سکتی ہے. لیکن کیپٹن نے ایسا کیا نہیں، اور اس نے جہاز کو جو ہے وہ اور کنارے کی طرف کرنے کی کوشش کی. ایک چٹان سے جہاز ٹکرایا، کنارے سے مراد ایک دم کنارے نہیں بلکہ وہ 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر پہ وہ جہاز ٹکرایا، اور اس کے بعد وہ ڈوب گیا. اس میں کچھ 7 لوگ، وہ تقریباً اس میں 4000 کے قریب لوگ تھے، اور 7 لوگ جو ہیں وہ اس میں مرے، اور وہ سب کے سب انڈین تھے جتنے لوگ مرے ہیں اس میں. لیکن اگر یہ واقعہ جو ہے سمندر کے بیچ میں کہیں ہو جاتا تو اور زیادہ لوگ مرتے. میں بھی مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں ڈوبتے، لیکن یہ تو سمندر کے بیچ میں ہوتا تو لوگ مدد تو کرتے فوراً. لیکن یہاں جو ہوا وہ کیپٹن کی بیوقوفی کی وجہ سے ہوا. اس کے آفیسر نے بتا دیا تھا کہ یہاں پر پتھریلی چٹان ہے، لیکن شراب کے نشے میں اس نے اپنی بات چلائی، اور وہ آج جو ہے وہ جیل میں بند ہے، اٹلی کا کیپٹن. اس کو معلوم تھا، اس کو خبر تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شراب، اسی لیے اس شراب کو جو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ خبر ہوتے ہوئے بھی آدمی جو ہے اس کو نگلیکٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال آج بھی جو ہے خبریں آتی ہیں. بھئی اب دیکھیے، آپ قبل از وقت چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، طوفان آنے والا ہے، کم نقصان ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. امریکہ میں جو ہے ایک طوفان آتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیریکین جو ہوتا ہے. اچھا، امریکن لوگوں نے طوفانوں کے عجیب عجیب نام رکھے ہیں، کسی کا ولما، کسی کا زیٹا، کسی کا چارلی، کسی کا جو ہے کیترینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ وہ طوفان ہیں سب کے سب. تو وہ ہیریکین آتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ قدرتی آفات میں آپ کا یہ سونامی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ہوتی ہیں، اور ہم اس سے یہ ہے کہ اگر ہماری معلومات نہیں ہوتی، اگر ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں آگے نہیں ہوتے تو نقصان کئی گنا زیادہ بڑھ سکتے تھے. ابھی دیکھیے آج جو چل رہی ہے کورونا کی وبا، ہم نے بہت سائنسی ترقی کر لی ہے لیکن
ساری دنیا جو ہے اس میں کورونا کے چکر میں جو ہے پڑی ہوئی ہے. بہرحال تو اخبارات جو ہے وہ ماضی کے واقعات کو بتلاتا ہے، تاریخی ماخذ ہوتا ہے. ماضی کے پس منظر میں زمانہ حال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اگر اس وقت یہ ہوا تھا تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اتفاق سے ہم ہندوستانی اتنا سبق نہیں لیتے جتنا یورپ اور امریکہ والے لیتے ہیں. ابھی دیکھیے تاریخ میں اداریے ہیں، مضامین ہیں، دن کی اہمیت ہے، جائزہ ہے، خبریں ہیں، کالم ہے نا. اخبارات کو مخصوص مواقع پر ضمیمے شائع کرنے رہتے ہیں، سپلیمنٹ بولتے ہیں اس کو ضمیمے کو. جیسے کہ ایک اخبار شائع ہوا، ممبرا کا کوئی اخبار جو ہے ڈیلی شائع ہوتا ہے، اچانک اس نے ممبرا کی تفصیل دے دی. بامبے کا اخبار شائع ہوتا ہے، اس نے بامبے کب جو ہے، بامبے جو ہے وہ پہلے کس کے قبضے میں تھا، اس سے پہلے کون لوگ تھے، اور پھر جو ہے پرتگالیوں نے یہ جو بامبے جو ہے جس کو ہم فی الحال یہ ممبئی ہے، تو اس ممبئی کو جو ہے اس زمانے کا بامبے تھا، تو ممبئی کو جو ہے وہ شادی میں جو ہے گفٹ کر دیا گیا تھا، جہیز میں دے دیا تھا پرتگالیوں نے انگریزوں کو. اس طرح یہ انگریزوں کے ہاتھ میں آیا. یہ 7 جزیروں پر مشتمل تھا. پھر اس کو جو ہے سب سمندر کو پاٹ کر کے جو ہے، پانی کو پاٹ کر کے جو ہے، مطلب زمین جو ہے ایک دوسرے سے ملا دیا گیا. تو یہ 7 جزیروں پر مشتمل جو ہے وہ اب ایک شہر ہے، جزیرے نہیں ہیں. بہرحال تو یہ ہم کو یعنی پچھلے وقت کی معلومات ضمیمے میں ملتی ہے. اخبارات کو مخصوص مواقع پر ضمیمے یا خاص نمبر شائع کرنا پڑتا ہے. مثلا 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، 2014 میں 100 سال پورے ہو گئے. اس جنگ کا ہمہ پہلو جائزہ لینے والا ضمیمہ شائع کرنے کے لیے ان واقعات کی تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے. مثلا 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی. لیکن 1945 میں ختم ہونے سے پہلے 2 شہر بڑے بڑے تباہ ہو گئے. امریکہ نے کیا کیا، جاپان جب شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا تو امریکہ نے 2 ایٹم بم اس کے 2 شہروں پر گرایا. پہلا ایٹم بم گرایا جس کا کوڈ نیم تھا لٹل بوائے. تو یہ گرا 6 اگست 1945 کو جاپان کے ایک شہر ہیروشیما پر، اور یہ دوسری عالمی جنگ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو بم گرا وہ 9 اگست 1945 کو. تو جب یہ 6 اگست اور 9 اگست آتا ہے تو ہم جو ہیں وہ ایٹمی دھماکے جو ہوئے تھے وہاں پر اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ دونوں شہر تباہ ہو گئے تھے. اب جو ہے ایٹم بم چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس ہو، انڈیا کے پاس ہو، پاکستان کے پاس ہو، چائنا کے پاس ہو، اسرائیل کے پاس ہو، امریکہ کے پاس ہو، روس کے پاس ہو، اس سے 100 گنا زیادہ خطرناک ہو گئے. تو اس وقت تو وہ 2 شہر پلک جھپکتے اڑ گئے. اب اس کی جب 100 گنا زیادہ تباہ کاری ہے تو سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو دنیا کا کیا حال ہوگا. یعنی جو لوگ مر جائیں گے وہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں گے کہ وہ بربادی دیکھنے کے لیے بچیں گے نہیں، لیکن جو خدا نخواستہ بچ گئے ایٹمی لڑائیوں میں تو ان کی زندگی موت سے زیادہ بدتر ہوگی. تو اسی لیے لوگ مطلب یہ بات چلتی ہے کہ ایٹمی جنگ نہ ہو، جنگیں اگر ہوتی بھی ہیں تو اس میں ایٹم بم کا استعمال نہیں کیا جائے. تو ایٹامک جنگ سے، ایٹامک وار سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، اور وہ ضروری بھی ہے کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں بہت دور تک جاتے ہیں. لیکن انسان نے دیکھیے جہاں ایک بڑا پیارا سا شعر ہے کہ بہرحال مجھے یاد آتا ہے تو پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کچھ اس طرح ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، یعنی بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. ہاں وہ شعر یہ ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، یعنی بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. یعنی وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے نا جنہوں نے ایٹم بم بنایا. تو وہ ایٹامک مطلب وہ کیا تھا، وہ دنیا کی بربادی کے لیے تھا. حالانکہ اس سے بڑے اچھے کام بھی لیے جا سکتے تھے، جیسے کہ ایٹامک انرجی، ایٹم سے جو ہے ہم جوہری انرجی جو ہے نا ہم بجلی تیار کی جا سکتی ہے، بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ علم کو جو ہے وہ خطرناک کاموں میں استعمال کر رہا ہے. آج دنیا کے پاس جو ہے F-16 ہے، رافیل ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ایک دم بالکل بھیانک ہتھیار ہیں، بھیانک. اور ہر ملک، دنیا کا ہر ملک، چاہے ہم ہوں چاہے ہمارے پڑوسی ممالک ہوں، سبوں میں جو ہے ہتھیار کی دوڑ شروع ہے. بڑی تباہ کاری مچی ہے نا. دونوں شہر کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ جاپان نے ہار تسلیم کر لی. لیکن زمانے نے دیکھا کہ ایٹم بم جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے. تو 6 اگست
اور 9 اگست جب آتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی کوشش، مطلب مختلف جگہ پروگرامز ہوتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایٹمی طاقت جو ہے، ایٹم بم کا استعمال نہ کریں، نیوکلیائی جو پاور ہے، نیوکلیئر وار نہ چھڑے کہیں، اس کے بھیانک اثرات اس دھرتی پر، اس زمین پر ہو سکتے ہیں۔ آئیے تو یہ پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ کے بارے میں بتایا۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کو 2017 میں 75 سال مکمل ہوئے۔ ایسے موقع پر اخبارات کے مضامین، اداریے، خاص دن کی اہمیت، جائزہ وغیرہ کے ذریعے ان واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا 1942 کو؟ بھارت چھوڑو تحریک کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ممبئی شہر سے۔ ممبئی شہر میں ایک اگست کرانتی میدان ہے گوالیر ٹینک پر، وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ یہ ہے گرانٹ روڈ میں پڑتا ہے، تو یہاں سے جو ہے وہ تحریک شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 9 اگست سے پہلے تک جو ہے 9 اگست سے پہلے جو ان سب کو اٹھا لیا گیا۔ 8 اگست، 9 اگست اور 10 اگست تک جو ہے وہ پھر پورے ہندوستان میں عوام کے، مطلب یہ مولانا آزاد، گاندھی جی، پنڈت نہرو، سارے کے سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے، اور پھر عوام نے جو ہے وہ ایک زبردست تحریک چلائی اور وہ بہت اس کے بڑے دور رس اثرات ہوئے۔ یعنی عوام جو ہے مطلب یہ عوام نے طے کر لیا تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس تحریک کے 1942 کے واقعے کو اگر 75 سال ہو گئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ 75 سال میں اگر کوئی ضمیمہ نکلتا ہے تو اس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو بتایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اخبارات کے مضامین، اداریے، خاص دن کی اہمیت، جائزہ وغیرہ کے ذریعے ان واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت تاریخ کا مطالعہ کارآمد ہوتا ہے۔ اخبارات میں لفظی معموں کے لیے بھی تاریخ کا استعمال سہارا لیا جاتا ہے۔ آپ بھی الگ الگ لفظی معمے بنانے کی کوشش کیجیے۔ آئیے آکاشوانی پر پھر چلتے ہیں۔ آکاشوانی کے لیے بھی تاریخ، آکاشوانی کے لیے بھی تاریخ اہم موضوع ہے۔ مثلا 15 اگست 1947 یا اس کے بعد کے وزرائے اعظم کے یوم آزادی کے مخصوص بیانات آکاشوانی کے ذخیرے آرکیوز میں محفوظ ہوتے ہیں، جو موجودہ دور میں حالات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آکاشوانی کے چند مخصوص پروگرام کی نشریات کے لیے تاریخ کے محققین کی ضرورت ہوتی ہے، پیش آتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اردو زبان جو ہے وہ 100 سال پرانی ہے، اور آکاشوانی پر جا کر وہ یہ بول دیتا ہے، تو وہاں پر لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اردو زبان 100 سال پرانی نہیں ہے، یہ تقریباً 700 سے 800 سال پرانی ہے۔ اور اس کے پہلے شاعر کا نام ہے، اس کے پہلے شاعر جو ہیں وہ امیر خسرو ہیں، جنہوں نے غزل کہی ہے۔ اور اردو زبان جو ہے وہ یہاں کے آپسی میل جول سے بنی ہوئی زبان ہے۔ وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے۔ اصل میں یہ شعر کچھ یوں ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، لیکن میں اس کو ذرا سا وہ کر کے جو ہے اس کو ٹوسٹ کر کے، وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو جو اردو زبان ہے وہ میٹھی زبان ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر خاص و عام کے دل پر اثر کرتی ہے۔ بہرحال تو تاریخ کے محققین، ٹیلی ویژن، اپنا ریڈیو کے لیے بھی جو ہے وہ تاریخ جاننے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قومی رہنماؤں کی سالگرہ، برسی، کسی تاریخی واقعے کو 1 سال، 25 سال، 50 سال، 1 صدی یا اس سے زیادہ سال مکمل ہونے پر اس پر مباحثے کے لیے ان واقعات کی معلومات ضروری ہے۔ قومی رہنماؤں کے کارناموں پر تقریر کرنے کے لیے مقررین کو تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب جیسے آپ کو مسز اندرا گاندھی پر تقریر کرنی ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اندرا گاندھی کا جو نام تھا، میڈم اندرا گاندھی کا، ان کا نام پریا درشنی تھا۔ اور پھر میڈم اندرا گاندھی نے جو ہے وہ کون تھی؟ پنڈت نہرو کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ فیروز گاندھی سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے آپ دیکھتے ہیں، ایک راجیو گاندھی، ایک سنجے گاندھی۔ سنجے گاندھی جو ہے پلین کے حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ راجیو گاندھی کا جو ہے وہ ایک دہشت گردانہ حملے میں جو ہے ان کی جان گئی۔ راجیو گاندھی جو ہیں وہ ہندوستان کے وزیر اعظم رہے،
اور راجیو گاندھی کے ہی زمانے میں ہندوستان میں کمپیوٹر کی آپ کہہ سکتے ہیں انٹری ہوئی، یا کمپیوٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پھلا پھولا. تو یہ راجیو گاندھی کا ایک بڑا کارنامہ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس دور کو اس دور کا احاطہ ہوگا تو ہر ایک چیز بیان ہوگی، ہے نا. تو آکاش وانی پر بھی دن کی اہمیت کا پروگرام نشر کیا جاتا ہے. دوردرشن اور تاریخ کا قریبی تعلق رہا ہے. تاریخ سے دلچسپی پیدا کرنے اور بیداری لانے کا اہم کام دوردرشن اور دیگر چینل کرتے ہیں. دوردرشن پر پیش کیے جانے والے رامائن، مہا بھارت جیسے قدیم دیو مالائی سیریل، نیز بھارت ایک کھوج، راجا شیو چھترپتی جیسے تاریخی سیریلوں نے ناظرین کے بڑے طبقے کو متوجہ کیا. رامائن، مہا بھارت جیسے سیریل بناتے وقت اس دور کا ماحول، لباس، اسلحہ، رہن سہن، زبان وغیرہ سے متعلق معلومات رکھنے والوں کی ضرورت پیش آتی ہے. بھئی اگر آپ اس زمانے کسی بھی دور کی آپ بات کریں تو اس دور کا اسلحہ کیا ہوگا، اس دور کی زبان کیا ہوگی، ہے نا، جس کے لیے تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جاتا ہے. موجودہ دور میں ڈسکوری، نیشنل جیوگرافی، ہسٹری جیسے چینلوں پر نشر ہونے والے سیریلوں نے ناظرین کے لیے دنیا بھر کی تاریخ کا خزانہ کھول دیا ہے. آئیے ذرا ہم اس کو دیکھ لیں. قدیم بھارت سے موجودہ زمانے تک قدیم بھارت سے موجودہ زمانے تک تاریخ پر مبنی دوردرشن پر نشر کیا جانے والا بھارت ایک کھوج سیریل اہم ہے. یہ سیریل پنڈت نہرو کی کتاب، پنڈت نہرو کون ہے پتہ آپ کو؟ اندرا گاندھی کے والد ہیں، بھارت کے پہلے پردھان منتری، پہلے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور ان کا انتقال 1964 میں ہوا. تو وہ 1947 سے 1964 تک 17 سال تک جو ہے بھارت کے وزیر اعظم رہے، ہے نا. مطلب الیکشن ہوا جیتے اور پھر 1964 میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ سیریل پنڈت نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا پر مبنی ہے. ہدایت کار یعنی ڈائریکٹر شام بینگل کے اس سیریل نے زمانہ قدیم سے عہد حاضر تک یعنی موجودہ دور تک سماجی، تہذیبی اور سیاسی تاریخ پیش کی. مفصل تحقیق اور پیشکش کی وجہ سے یہ سیریل بہت مقبول ہوا. ڈسکوری آف انڈیا. اس سیریل کے ذریعے ہڑپا کی تہذیب، ویدک دور، رامائن، مہا بھارت کی تفصیل، عہد موریہ، ترک، افغان اور مغلوں کے حملے، مغلیہ دور، مغل بادشاہوں کے کارنامے، بھکتی تحریک. اب بات چلیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مغل بادشاہوں کے دور میں ہمایوں کو جس بادشاہ نے شکست دے کر بھگایا اس کا نام تھا شیر شاہ سوری. بعد میں ہمایوں جو ہے بعد کے زمانے میں ایک تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرتا ہے، ہمایوں آتا ہے اور واپس اس کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے. لیکن شیر شاہ سوری نے 5 سال حکومت کی اور شیر شاہ سوری نے جو کارنامے انجام دی، بڑی بڑی سڑکیں بنائیں، جس کی ایک مشہور سڑک جو ہے شیر شاہ سوری مارگ ہے، اس کو جرنیلی سڑک بھی بولتے ہیں، جو پشاور سے کلکتہ تک ہے، اور وہ جو ہے اس کو گرینڈ ٹرنک روڈ بھی بولتے ہیں. تو گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے وہ شیر شاہ سوری مارگ کہلاتا ہے، جو بڑی سڑک ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم LBS مارگ بولتے ہیں، لال بہادر شاستری مارگ بولتے ہیں، آگرہ روڈ. تو آگرہ روڈ بھی جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا آگرہ سے برہان پور تک، اور اس نے جو ہے روپیے کی ایجاد کی، اس نے بڑے بڑے کام کیے. تو بادشاہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. آپ ان کے مغلوں کے آپ دور کو دیکھیں تو اس زمانے کی مساجد، اس زمانے کی عمارتیں، یا ان کا جو سسٹم تھا. اب جیسے میں شیر شاہ سوری کی بات کر رہا ہوں جو ایک پٹھان بادشاہ تھا، تو اس نے جو ہے 7/12 کا اتارا، زمین کی پیمائش کا سسٹم، بہت ساری چیزیں لاگو کیا. تو بادشاہوں کے جو کارنامے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ مغلوں کے حملے، مغلیہ دور اور مغل بادشاہوں کے کارنامے، بھکتی تحریک. مہاراشٹر میں ایک تحریک اٹھی تھی جو کہلاتی تھی بھکتی تحریک. چھترپتی شیواجی مہاراج کے کارنامے، سماجی اصلاحی تحریکیں جو سماج میں جو برائیاں تھیں اس کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ راجا رام موہن رائے ہوں یا مہاتما جیوتیبا پھولے ہوں یا بعد کے زمانے میں ڈاکٹر امبیڈکر ہوں، تو یہ انہوں نے بڑے کام کیے. آزادی کی جدوجہد جیسے کئی واقعات پیش کیے گئے. اس سیریل میں ناٹک، عوامی فنون اور اصلاحی معلومات کے ذریعے نہرو کا کردار ادا کرنے والا اداکار
کیا نام ہے؟ نہرو کے کردار کو ادا کرنے والا اداکار، اس کا نام ہے روشن سیٹھ، ابتدائی کلمات اور تفصیلات پیش کرتا ہے۔ تاریخ کی جانب دیکھنے کا نہرو کا نظریہ اور مؤثر پیشکش کی وجہ سے یہ سیریل بھارت میں بہت مقبول ہوا۔ تو اب یہ تاریخ کے خزانے کھلے صاحب، جس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ دیکھتے ہیں۔ چینل ہے نا آپ کا ڈسکوری چینل اور دیگر چینل جو ہیں، ان سیریلوں کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے، یا رامائن یا مہابھارت، یہ تمام چیزیں بھی ہیں، ان کو اپنا ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ آج کل بھی آ رہے ہیں سیریلوں کو مزید ان سیریلوں کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے تاریخ کے منتخب حصوں کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، مثلا نامور مرد و خواتین، کھلاڑی، فوجی وغیرہ۔ اس کے علاوہ عمارتیں، قلعے، حکومتوں کا عروج و زوال ہی نہیں بلکہ پکوان سازی کے فن پر مبنی تاریخی سیریل بھی عوام میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور عوام اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تو درج والا تمام شعبوں میں تاریخ کے عمیق مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ جیسے کہ ابھی دوردرشن کا جو تاریخ سے ایک دم نزدیکی تعلق رہا ہے، قریبی تعلق رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ دوردرشن پر پیش کیے جانے والے رامائن مہابھارت جیسے قدیم دیو مالائی سیریل، بھارت ایک کھوج، راجا شیو چھترپتی، ان تاریخی سیریلوں نے ناظرین کے بڑے طبقے کو متاثر کیا ہے، متوجہ کیا ہے۔ رامائن مہابھارت، یہ تمام چیزیں، اس دور کا ماحول، یہ ہر چیز کے لیے رہن سہن، زبان وغیرہ سے متعلق معلومات رکھنے والوں کی ضرورت پیش آتی کہ اس دور میں کیسا تھا، کیا تھا، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نیشنل جیوگرافی اور ڈسکوری اور ہسٹری اور مختلف چینلز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ؟ پرانے وقتوں سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے نشریات، رسل و رسائل ایک دوسرے سے، ہے نا، آج کے موجودہ دور میں موبائل ہے، اس کے ذریعے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو کانٹیکٹ سے شروع ہو رہا معاملہ تاریخ پہ مختلف کرداروں، مختلف چیزوں پر آ کر ختم ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ اگر ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے بہت سے اصلاحی پروگرام بھی پیش کیے جاتے رہیں، تاریخی پروگرام بھی پیش کیے جاتے رہیں۔ فار ایگزامپل ایک آپ کا جو ہے ایک بڑی مشہور مووی آئی تھی جس کا نام تھا مرزا غالب۔ تو مرزا غالب کو جس نے بنایا ہے نا، تو مرزا غالب کے دور میں کون کون سے شعراء تھے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حکیم مومن خاں مومن تھے، بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا، استاد ذوق تھے، تو یہ مختلف لوگ موجود رہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم کو ٹیلی ویژن چینل سے یا فلموں کے ذریعے یا سیریلز کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا چیپٹر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔